ایک طرف فتوحات جاری تھیں تو دوسری طرف ایجادات کے انبار لگ رہے تھے۔ کہیں مسلمان اپنے خون کی ندیاں بہا کر لا الہ جاری عطا کر رہے تھے تو کہیں بڑے مفکرین، محدثین، اتباع اور معلمین علم کی ندیاں بہا رہے تھے۔ کوئی ہاتھ میں تلوار لیے میدان کا ارساز کو نکلتا تو کوئی کتاب اٹھائے مکتب کا رخ کرتا۔ میں ہوں فیاض احمد، میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اسلام کیوں نہیں ترقی کر رہا؟ کیا وجہ ہے؟ ہماری تاریخ زندگی کے بہترین دن گزار رہی تھی۔ ہم مشرق مغرب کے سرخ و سفید کے مالک تھے۔ ہر کوئی ہم سے تعلقات بڑھانے کے لیے کوشاں تھا۔ ساری دنیا ہماری ثقافت کو اپناتی تھی اور اسی میں اپنی عزت اور بڑائی سمجھی جاتی تھی۔ ایک طرف فتوحات جاری تھی تو دوسری طرف ایجادات کے انبار لگ رہے تھے۔ کہیں مسلمان اپنے خون کی ندیاں بہا کر کفر سے بھری بنجر زمین کو اسلام کی خاطر لا الہ جاری عطا کر رہے تھے تو کہیں بڑے مفکرین، محدثین، اتباع اور معلمین علم کی ندیاں بہا رہے تھے۔ کوئی ہاتھ میں تلوار لی میدان کا ارساز کو نکلتا، کوئی کتاب اٹھائے مکتب کا رخ کرتا۔ جب سب فاقہ کشی میں مبتلا تھے تب ہمارے اندلس اور عراق آسائشوں سے مزین تھے۔ ہم بڑی ایمانداری سے اسلام اور مسلمان کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو نبھاتے تھے، وفا کرتے تھے، قرآن حدیث پڑھتے اور دوسرے فنون بھی سیکھتے تھے اور سب کو سکھاتے تھے۔ عیش و عشرت ہماری زندگی کا کبھی حصہ نہ بن پاتے۔ ہم ہمیشہ علم و عمل کے میدان میں مشغول رہتے، مصروف رہتے اور سب سے بڑھ کر ہم قائد تھے قیادت کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ہم آزاد تھے اور آزادی کو سمجھتے بھی تھے۔ پھر ہم نے قرآن کو کہانی سمجھا اور قرآن چھوڑ دیا، حدیث کو تاریخی کتاب سمجھا اور اس سے دور ہو گئے۔ ہمیں اپنی جان کی پرواہ ہوئی، ہم نے جہاد کو امن مخالف سمجھا اور میدان سے بھاگ گئے۔ ہم پیسے کے پیچھے ایسے دوڑے کہ نہ کوئی وعدے کا پاس رہا اور نہ ہی مسلمان کی عزت۔ پھر ہم نے شباب و کباب کی محفلیں ایسی سجائیں کہ نہ ہی ہم میں علم رہا اور نہ عمل رہا، اور ہمیں دینی تہذیب گزرے زمانے کی ثقافت لگی تو ہم نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ پھر ہم غالب سے مغلوب ہو گئے، حاکم سے محکوم ہو گئے، کچھ نہ کر سکے، ایسے مفلوج ہو گئے، غیروں کے ہاتھوں محصور ہو گئے، اپنے آپ سے ہی دور ہو گئے اور ہر کام کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ہم ہر چیز میں پیچھے رہ گئے۔ پھر ہم قیادت کے گر بھول گئے اور غلامی ہمارا مقدر بنی، اور ہم آزادی کی قیمت چکا کر بھی مکمل آزادی حاصل نہ کر سکے۔ ہم پھر بھی ذہنی غلام رہے، ہم اپنا مقام نہ پا سکے، دنیا کی امامت کا فریضہ دوبارہ نہ نبھا سکے۔ لیکن پیارے دوستو، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہم واپس دین کی طرف لوٹ آئیں تو رب بڑا مہربان اور رحیم، وہ ہمیں ضرور اس دنیا کی امامت کا موقع دے گا۔ بات ہے عمل کی، سبق پڑھ تو صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔